جرجان سے توس جانے والا قافلہ دامنی کوہ میں پہنچا ہی تھا کہ اچانک پہاڑ کی کمین گاہ سے ڈاکو اس پر ٹوٹ پڑے اور لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا۔ اسی دوران ڈاکو کی سردار نے دیکھا کہ قافلے کا ایک نوعمر لڑکا اپنا تھیلا ادھر ادھر چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسے پکڑ کر سردار کی خدمت میں لایا گیا۔ لڑکے نے تھیلا سینے سے چمٹا لیا تھا۔ سردار نے وہ تھیلا اس سے چھین لیا تو وہ لڑکا منت سماجت اور گریزاری کرتے ہوئے کہنے لگا، تھیلے میں جو کچھ نقدی ہے وہ آپ لے لیں، مگر جو کاغذات اس میں ہے وہ برائے کرم مجھے لوٹا دیں۔ سردار بڑی حیرت سے بچے کو دیکھنے لگا کہ خلاف معمول اسے نقدی کی فکر تو ہے نہیں، مگر ان کاغذات کی بڑی فکر ہے، آخر کیوں؟ جب ڈاکو نے اس کی وجہ پوچھی تو بچے نے اسے بتایا کہ ان اوراق میں میرا وہ علمی سرمایہ ہے جو میں نے بڑی مصائب جھیل کر سفر کی تلخیاں سہ کر حاصل کیا ہے۔ اگر یہ مجھ سے چھین گیا تو میں اپنے اس عزیز ترین علمی سرمایہ سے محروم ہو جاؤں گا۔ سردار چند لمحوں کے لیے حیرت میں ڈوب گیا، پھر اس کی آواز ابھری، صاحبزادی، وہ علم کس کام کا جس کو میرے جیسے ڈاکو لے اڑے؟ ہم تو یہ سنتے آئے ہیں کہ علم و دولت ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ یہ کہا اور تھیلا بچہ کی جانب پھینک دیا۔ اس کے بعد تو ختم ہو گئی، مگر ادھر بچے کے دل و دماغ میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ سردار کے الفاظ بار بار اس کی ذہن میں گونج رہے تھے، وہ علم کس کام کا جس کو میرے جیسے ڈاکو لے اڑے۔ سوچتے سوچتے اس بچے نے اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کر لیا، وہ یہ کہ اب وہ لکھی ہوئی علم پر کبھی انحصار نہیں کرے گا۔ جو کچھ سیکھے گا اسے کرتاس و قلم کی حوالہ کرنے کے بجائے دل و دماغ میں نقش کرے گا۔ بچے کے اس فیصلے نے اس کی زندگی کا رنگ ہی بدل ڈالا۔ اس نوعمر لڑکے نے تحصیل علم کے لیے پھر اپنا سب کچھ ترک کر ڈالا، اپنے سینے اور اپنے دل و دماغ کو علوم کا مرکز بنا لیا۔ پھر اس بچے کو زمانے نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پہچانا، جو کہ علمی دنیا کا درخشندہ ستارہ بن کر آج تک جگمگا